مہرباں ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ عالمی شہرت یافتہ ادارہ غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کے زیر اہتمام بتعاون محمود ایاز میموریل ٹرسٹ 14 اور 15 مئی 2022 کو بمقام حسنات کالج آڈیٹوریم، ڈکنسن روڈ، بنگلورو میں 2 روزہ قومی غالب سیمینار بعنوان غالب اور عالمی انسانی قدریں کا انعقاد کیا گیا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد نے بتایا کہ غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک اہم سرگرمی یہ ہے کہ وہ ہر سال کم از کم 2 سیمینار دہلی سے باہر کرتے ہیں۔ کلکتہ، بنارس، الہ آباد، لکھنؤ، پونے وغیرہ کے بعد دکن کے شہر گلستان بنگلورو کے حسنات کالج آڈیٹوریم میں پروقار سیمینار، شام غزل اور مشاعرے کا اہتمام اسی کی کڑی ہے۔ لائبریری ہے اور ایک اشاعتی ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ ایونٹس ہمارے یہاں سے جو ہے ہوتی ہیں، سیمینار، مشاعرے، یونیورسٹی ڈیبیٹ، اردو کلاسز، پرشین کلاسز، میوزک کی کلاسز۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے ہماری یہ کوشش ہے غالب انسٹیٹیوٹ کی کہ جہاں جہاں غالب گئے وہاں، اور ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے غالب اور اہل غالب سے متعلق یا وہاں کے جو اور دوسری جو تعلق، کسی بھی طرح کا تعلق اگر غالب کا رہا ہے تو وہاں پر سیمینار اور مشاعرے یا ادبی تقریبات کا انعقاد کیا جائے۔ غالب انسٹیٹیوٹ نے آگرہ، رامپور، جمشید پور، کلکتہ، الہ آباد، بنارس، ادے پور، جے پور، چنڈی گڑھ، ان تمام جگہوں پر جو ہے اسی طرح کی تقریبات کی ہیں کہ 2 روزہ سیمینار، مشاعرہ، شام غزل۔ اب ہم جو ایک چیز یہ مس کر رہے تھے غالب انسٹیٹیوٹ کے، ساؤتھ انڈیا کی طرف ہماری نظر اب تک نہیں گئی تھی۔ جب میں ڈائریکٹر بنا تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہندوستان کے ہر صوبے کو جو ہے اس کے اندر شامل کیا جانا چاہیے۔ افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطبہ جناب خلیل مامون صاحب نے پیش کیا۔ جناب این ڈی ملا، ڈپٹی کمشنر آف پولیس ریٹائرڈ، اور پروفیسر اختر الواسع، سابق صدر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ افتتاحی اجلاس کے بعد شام غزل پروگرام میں معروف غزل سنگر محترمہ کھنک جوشی نے کلام غالب کو اپنی میٹھی آواز میں پیش کیا۔ اصل نہیں صاحب اور اکثر ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن میں غالب انسٹیٹیوٹ اس زمانے میں کبھی نہیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک دوست تھی، وہاں ڈائریکٹر بنے شاہد ماحولی۔ شاہد ماحولی اور میں نے شاعری ایک ساتھ شروع کی تھی، اور شاہد اکثر ریڈیو آتے تھے، اور ہمارے ایک اور دوست ہو جو کہ بہت اچھے شاعر امیر حنفی، ان کے شاعر ذرا کالے کالے تھے تو انہیں ولیم بیک کے نام سے یاد وہ پرانی اتفاق سے۔ دوسرے دن 15 مئی کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک مقالات پیش کیے گئے۔ پروفیسر شمس الہدا، ڈاکٹر کوثر پروین، ڈاکٹر غضنفر اقبال، پروفیسر میمنون سعید، ڈاکٹر راہی فدائی، جناب ملنسار اطہر احمد، ڈاکٹر فجیحہ سلطانہ، ڈاکٹر زبیدہ بیگم، جناب اکرم نقاش، ڈاکٹر فرزانہ فرا، محترمہ مہر فاطمہ، اور دلی سے پروفیسر سرور الہدا نے مقالے پڑھے۔ یعنی بہادر شاہ ظفر کی طرح دور چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر غالب پھر قلم اٹھا لیں، تبھی ہم نے اپنے بہتی رو سے لوٹ آئے۔ ہم نے نظر ڈالی، ہمیں تحریر پیش کرنی ہے، غالب اور عالمی خطرے۔ غالب تو ہمیں ٹھیک لگا، مگر عالمی انسانی خطرے پھر کھٹک گئے۔ انسانی خطرے بس انسانی خطرے ہیں، وہ سرحدوں سے اس پار اس پار ایک ہی ہوتی ہیں۔ انسانی خطروں سے سرحدوں سے نہیں بدلتی، خد و خال، رنگ و روپ بدلتا ہے۔ ہاں، خطروں کے کچھ اقسام ہو جاتے ہیں، مذہبی خطرے، اخلاقی خطرے، سماجی خطرے، یا پھر انہیں مجموعی طور پر ہم دیکھ لیں سماجی و تہذیبی خطرے کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے سوچا چلیے ہم اپنے نظریے کے مطابق غور کریں۔ منتظمین نے رعایت دے رکھی ہے غالب پر لکھیں، لہٰذا دیوان غالب ہم یہ بیٹھ گئے۔ ہمیں لگا دیوان غالب کے لکھا ہے اور اس میں وہ کوشش نمایاں کیے ہیں جو عام طور پر کھوج رہتی ہے، تو غالب کے کلام میں بھی ہم کو ایک نئی جہت تلاش کرنی تھی، اس لیے ہم نے یہ موضوع، یہ عنوان منتخب کیا
اور اس کے لیے دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ آج کل چونکہ اقدار کی پامالی ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دیکھیے شعراء ادبا غالب سمیت جو عالمی شہرت یافتہ جتنے بھی جس زبان کے بھی شاعر ہوں، انہوں نے جو ہے قدروں کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں. تو شاعر کوئی ناصح یا مسلم نہیں ہوتا، مسلح نہیں ہوتا، لیکن اس کے کلام میں جو سنجیدگی ہوتی ہے، جو فتح کی بات ہوتی ہے، وہ جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اور لوگوں کو متوجہ کرتی ہے. تو غالب کے حوالے سے اقدار کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اقدار کی طرف متوجہ ہوں. شکریہ. شاعری میں ایک انوکھی سوچ کی علامات ہے. دیوان غالب کے مرتب و رفتار علی سردار جعفری کا اقرار ہے کہ اس نے اپنے ہر تجربے کو جو ایک انتہائی لطیف جمالیاتی ذوق رکھنے والے ذہن کی خاص فرمائی تھی، انسانی نفسیات کی آگ میں تپا کر پگھلایا ہے، گلیسے کی کسوٹیوں پر کسا ہے اور پھر شام 6 بجے آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت جناب خلیل مامون نے کی اور جناب ملنسار اطہر نے پر لطف نظامت کے فرائض انجام دیے. ڈاکٹر شائستہ یوسف، جناب راہی فدائی، جناب اکرم نقاش، ڈاکٹر فرزانہ فرا، جناب غفران امجد، جناب شفیق عابدی، جناب حافظ کرناٹکی، محترمہ قمر سرور، جناب محمد شاہد نے طرحی کلام پیش کیا. طرحی کلام کے لیے جو 3 مصرے غالب کے پیش کیے گئے تھے وہ یوں ہیں کہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی. دوسرا مصرع پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے، اور تیسرا مصرع یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. شہر گلستان بنگلورو میں اس پروقار سیمینار شام غزل اور مشاعرے کی کنوینر کے فرائض محفل نساء کی صدر ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ نے ادا کیے. لیکن آپ دیکھیے فاروقی صاحب نے کیا بات کی. فاروقی صاحب نے ایک بات دی تھی، عسکری کو پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ ہمیں اپنے ادب کو اور اپنے ادبی سرمایہ کو دیکھنے کے لیے ہمارا ایک اپنا پیمانہ ہونا چاہیے، اور ہر تہذیبی معاشرہ، لسانی معاشرہ اپنے معیار خود متعین کرتا ہے.